امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ دو نمازوں کو سفر میں اکٹھا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اکٹھے کا مطلب نمازوں کو قضا کر دینا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ میدان جنگ میں نماز اس طرح سے قائم کرو، حالانکہ یہ سفر بھی ہے، تو اگر ایک نماز کو دوسرے ٹائم پہ لے جانے میں قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی پھر۔ اور آگے قرآن میں یہ بھی آ رہا ہے انہی آیتوں میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں ہم نے مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہیں، تو اگر قضا کرنے کی تمہیں اجازت ہوتی تو پھر یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی، ایک نماز کو تم مؤخر کر کے لے جاتے دوسرے ٹائم میں بالکل آخر میں جا کے پڑھ لیتے۔ تو یہ تو سارا تکلف ہے اسی وجہ سے کہ نماز اپنے وقت سے نہ ٹلے۔ تو اس بیس پر امام حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد امام ابو یوسف، ان کی رائے یہ ہے کہ سفر میں جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو وہاں اکٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو مکمل قضا کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھا، اور جب آپ نے ظہر کی نماز کو مکمل کی ہے تو فوراً عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو اس وقت فوراً عصر پڑھ لی۔ پھر مغرب کو آپ نے مؤخر کیا، اتنی دیر بعد پڑھا ہے کہ عشاء کا وقت شروع ہونے والا تھا، تو عشاء کا وقت جیسے ہی شروع ہونے والا تھا اس وقت مغرب پڑھی، اور جیسے ہی سلام پھیرا تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع ہوا تو پھر فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری، یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں مگر حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہے نا، جن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو سفر میں جمع کر لیا کرتے تھے، ایک تو یہ آپ کا عام معمول نہیں تھا، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اپنے وقت پہ ہی پڑھا کرتے تھے، اس طرح سے بھی جمع نہیں کرتے تھے، عام معمول نہیں تھا کہ جو ہے نا ظہر کو مؤخر کرتے ہوں اور عصر کو مقدم، پھر مغرب کو ڈیلے کرتے ہیں اور عشاء کو مقدم کرتے ہوں، عام معمول آپ کا یہ نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے یہ کیا بھی ہے سفر میں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ کبھی بھی نمازوں کو جمع نہیں کیا ہے، یعنی حقیقت میں جمع حج میں کیا ہے۔ عام معمولات میں آپ کا جو جمع کا معمول تھا وہ جمع سوری تھا، یعنی سورتن جمع کیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کسی بارش کے، بغیر مرض کے، بغیر سفر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تاکہ امت پہ حرج واقع نہ ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو ہم ایز اٹ از لے لیتے ہیں تو پھر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی بغیر عذر کے بھی آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ دو نمازیں بغیر عذر کے آپ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جو تعویل آپ یہاں کر رہے ہیں نا، کہ ہم یعنی جو تعویل آپ یہاں کر رہے ہیں وہی تعویل آپ دوسری حدیثوں میں بھی کریں۔ یہاں کیا تعویل کر رہے ہیں بھائی، یہ جو نبی نے مدینہ میں بغیر سفر کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو اکٹھی کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کے قریب تک، اور ظہر پڑھ کے فوراً پھر عصر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی۔ تو یہ مجبوری کی حالت میں بلا کراہت جائز ہے، اور بغیر مجبوری کے اگر کبھی کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو سفر میں مجبوری ہو تو اس طرح سے تو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیماری میں کوئی مریض ہے، ان کو بھی ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے جیسے بار بار پیشنٹ کو وضو کرانا مشکل ہے تو طہارت مشکل ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی ظہر عصر کے ٹائم دیکھ لو اور مغرب عشاء کا ٹائم دیکھ لو۔ تو ان کے لواحقین سے کہا جاتا ہے، مریض کے تیمارداروں سے، کہ بھائی آپ ان کو وضو کرائیں بالکل آخری وقت میں، جیسے 7:30 پر مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ ان کو 7:20 پہ وضو کروائیں، طہارت کروائیں، اور یہ 5 منٹ میں مغرب کی نماز پڑھیں، اور 7:30 بجے سے پہلے سلام پھیر دیں، اور 7:30 جیسے ہی بجیں 1-2 منٹ انتظار کر کے فوراً عشاء بھی پڑھ لیں ساتھ۔ تو یہی کام ظہر عصر میں کریں، تو اس طرح سے جائز ہے۔ اور ہاں، حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مزدلفہ میں عرفات میں مغرب کی نماز کو آپ نے قضا کیا، اور وہ مزدلفہ میں مغرب عشاء جمع کر کے پڑھی ہے، تو وہاں جمع سے جمع حقیقی مراد ہے۔ اور اس کی ایک لاجک بھی بنتی ہے کہ حج میں بہت سارے ہم سے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو بظاہر ان لاجیکل ہے، جیسے سر مڈوا لینا، احرام ہے، خوشبو لگانے پر پابندی ہے، تو یہ ساری چیزیں حج میں کروائی جاتی ہیں خلاف قیاس۔ تو حج تو ہے ہی خلاف قیاس، یعنی حج میں تو کام وہی کروائے جاتے ہیں جو آپ پوری زندگی نہیں کرتے، تاکہ آپ یعنی وہ آپ سے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اپنے مزاج کو دین میں داخل نہ کرو، معمول سے ہٹ کے کام کرو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ تو حج پر باقی چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہماری رائے میں، اور 50% سے زیادہ امت اسی رائے کو فالو کرتی رہی ہے،
کہ سفر میں یا بیماری میں آپ نماز کو اپنے وقت سے قضا نہیں کر سکتے، نماز آپ کو اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ البتہ کبھی کوئی واقعی عذر ہو تو پھر اس طرح پہ عمل کیا جاتا ہے کہ ظہر کو آپ مؤخر کر دیں عصر کے قریب، اور عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر پڑھ لیں، مغرب کو آپ ڈیلے کریں عشاء کے قریب سے، اور عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عشاء پڑھ لیں۔ اس پر یہ جمع سوری کہلاتی ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہے کہ اسی طرح انہوں نے سفر میں جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہماری رائے میں جو احادیث منقول ہے ان کا یہ مفہوم ہے۔ باقی اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، تو میں جتنی اس بارے میں احادیث پیش کی جاتی ہیں اس پہ میں الگ سے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ کلپ ریکارڈ کرواؤں، ایک ایک حدیث جو بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کے بارے میں احادیث آتی ہیں ان میں سے ایک ایک حدیث کا الگ سے ہم تجزیہ کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو سفر میں کہ وہ بڑے آرام سے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ رہے ہیں، پھر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو ہے اب اس کو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس میں امام ابو حنیفہ کا قول کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نمبر میں نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو یہ یہاں بر صغیر کے علماء کس بیس پہ انکار کر رہے ہیں؟ جب نبی نے پڑھی ہیں تو یہ کیسے منع کر رہے ہیں؟ تو نبی نے کس طرح پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا آپ کے سامنے، اس پر میں باقی مدلل ایک الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو اس بارے میں امام حنیفہ کی رائے بہت زیادہ مضبوط ہے، اور نماز کی اہمیت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ان آیتوں میں جو میدان جنگ میں اللہ نے نماز کا طریقہ بتایا، آگے اللہ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنی اہمیت سے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ بعد میں قضا کر لیں گے نا، ابھی کیا ٹینشن ہے کہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور ابھی تو ہمیں نمازیں پڑھوا رہا ہے اس طرح سے کہ ایک رکعت نبی کے پیچھے ابھی پڑھ لو پھر بعد میں آگے ایک رکعت پڑھ لینا، تو کیا ٹینشن کی ضرورت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ تو یہ آیت سفر کو بھی شامل ہے، خاص طور پہ یہ نازل جس پیرائے میں ہوئی ہے وہ تو سفر اور جنگ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ بھائی ہم کیسے تمہیں قضا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ہر نماز کا مقرر وقت ہے۔ تو یہ آیت بہت مضبوط دلیل ہے امام ابو حنیفہ کے موقف کی کہ سفر کے بارے میں بھی آیت ہے، حضر کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو احادیث ہیں وہ اتنی واضح نہیں ہیں کہ جن سے ہم اس آیت کو چھوڑ دیں، ان میں وہ قابل تعویل ہیں، ان میں جمع کا مطلب میں ابہام ہے۔ پھر صحابی جو بیان کرنے والے ہیں کہ ظہر کے عصر کے وقت تک مؤخر کیا، تو عصر کے وقت تک کا مطلب کیا ہے؟ عصر داخل ہو چکا تھا یا ابھی داخل نہیں ہوا تھا؟ جب آپ کہتے ہیں میں مسجد تک گیا تو بعض دفعہ اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوا، بعض دفعہ یہ مراد ہوتی ہے کہ مسجد کے قریب تک گیا میں، تو مبہم احادیث ہیں، بہت واضح نہیں ہے، اور بہت سے صحابہ سے اس کے خلاف بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جب آپ سفر کریں ہر نماز اپنے مقرر وقت پر پڑھیں، اس میں نماز کو دوسرے وقت میں قضا نہ کریں۔ اور جو اہل حدیث حضرات ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اگر وہ پھر بھی اس موقف کو نہیں مانتے، وہ اسی پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم دو نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، ان کے علماء کا اگر یہ موقف ہے، وہ اپنے علماء کو اگر اس میں فالو کرتے ہیں، تو پھر اس بات کا بہرحال اہتمام کریں کہ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا ہے، ملا کے کا مطلب ایک ہی وقت میں پڑھ لی ہے، تو بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت نہیں تھی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ نبی کی یہ متواتر سنت نہیں ہے۔ سفر میں نماز میں کمی کرنا تو نبی کی متواتر سنت ہے، ہمیشہ کیا ہے، لیکن جمع ہمیشہ کی سنت نہیں ہے، تو یہ بھی کبھی کبھار۔ جبکہ ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو خود نبی کی سنت کے بہرحال خلاف ہے، علماء کی تصریح کے مطابق اور نبی کے عمل کے مطابق۔ اور آخر میں احناف کے موقف کی ایک دلیل اور بھی دینا چاہتا ہوں، امام حنیفہ کے موقف کے مضبوط ہونے کی، کہ وہ دلیل نظر کہلاتی ہے، یعنی عقلی دلیل، کہ اسلام نے سفر میں 4 رکعتوں کو 2 کر کے آسان کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ قضا نہ کریں نماز کو، کیونکہ 4 پڑھنے میں اس کا امکان ہے کہ آپ کہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹرین نکل رہی ہے، جہاز نکل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہہ کے چاروں چھوڑ سکتے تھے، یا آپ تھکے ہوئے ہیں، ٹینشن میں، تو اللہ نے 4 کی 2 کر دی۔ یہ 2 کی ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کے پاس قضا کرنے کا عذر نہ رہے، تو اس کے بعد پھر مزید قضا کرنے کی اجازت دینا اور دوسرے وقت میں پڑھنے کی اجازت دینا، یہ خود خلاف قیاس ہے، کہ 4 کے 2 کرنے کی جو حکمت تھی وہ حکمت اس میں فوت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہے کہ بھئی 4 کی 2 اس لیے تو کی ہے کہ تاکہ آسانی ہو جائے، پھر اس آسانی میں مزید آسانی کے نماز قضا کرنے کی اجازت دے دی جائے آپ کو، تو یہ عقل سے بعید معلوم ہوتی ہے یہ بات۔ یہ بھی ایک اس مسلک کے مضبوط ہونے کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، اگر کسی مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہو جائے تو کسی ایک جانب میں غلو کرنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا
کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کا موقف دلیل کے لحاظ سے اس بارے میں بالکل کمزور ہے، اتنی ساری حدیثیں جن میں آتا ہے نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیوں بر صغیر کے علماء اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو میرا مقصد صرف اس بات میں یہ بتانا ہے کہ بر صغیر کے علماء کے موقف کے مضبوط ہونے کے بہت مضبوط دلائل ہے، یہ بتانا ہے، کسی دوسرے کے مسلک پہ طنز نہیں ہے۔ کوئی پھر بھی اگر شافعی فقہ کو فالو کرتا ہے یا حنبلی فقہ کو فالو کرتا ہے اور اس کو وہ صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کرے، لیکن دوسرے پہ طنز نہ کرے۔ ہمیں یہ موقف دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ پھر تفصیلی کلپ انشاءاللہ میں کسی اور جگہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ یہ تفسیر میں اس کا موقع نہیں ہوتا کہ اختلافی مسائل میں اس طرح سے ایک ایک چیز کو، کیونکہ وہ تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے پھر، تو یہ تفسیر میں اس کا موقع نہیں۔ تو آگے اچھا یہ بات ہوئی تھی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اسی تفسیر میں کہ اسلحہ کی اسلام میں کتنی ویلیو ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو، اور آج دیندار لوگوں کی حالت دیکھیں، ہر بات ان لاجیکل کریں گے وہ، یعنی اسلام احتیاطی تدبیروں کا ہمیں حکم دے رہا ہے ان آیتوں میں، اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ہمیں چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سارے مسئلے نماز سے حل ہو رہے ہوتے تو صحابہ کو میدان جنگ میں 1 رکعت پڑھ کے دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کا حکم کیوں ہوتا؟ نماز کی حالت میں قرآن ان کو حکم کیوں دیتا کہ چاروں طرف نظر رکھو؟ بلکہ قرآن تو کہتا بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، تم اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہو، میں تمہاری حفاظت میں لگا رہوں گا، نماز ہی تمہیں ہر چیز سے بچا لے گی۔ بھائی نماز بچاتی ہے بشرطے کہ آپ دوسرے اسباب بھی اختیار کریں، ان اسباب سے غافل ہونے کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کوئی سانپ نظر آئے تو مارو اس سانپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں ہیں تو اب چونکہ آپ اللہ کے لیے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اب اللہ بچائے گا، اب سانپ بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سانپ بھی دیکھتا کہ یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، سانپ کا کام ہے کاٹنا۔ تو اسلام آپ کو اللاجیکل کاموں کا حکم بالکل بھی نہیں دیتا، لیکن ہمارے ہاں مذہبی طبقے کا ایسا لگتا ہے کہ بات ہی اللاجیکل کرتے ہیں، یعنی شروع لاجک کے بغیر اور ختم بھی لاجک کے بغیر۔ میری تو بحثیں ہوتی رہتی ہیں صبح و شام، ہر بات میں اللاجیکل۔ اسباب کو تو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا یہ اختیار کرنا کفر ہے، یہ توکل کے خلاف۔ اسی وجہ سے مسلمان تنزل کی طرف جا رہا ہے اور غیر مسلم ترقی کر رہا ہے، کیونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب نہیں اختیار کیے جائیں گے۔ تو ہمیں اسباب بھرپور اختیار کرنے اور عبادت کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ سورہ بلد کی ان آیات میں اللہ تعالی نے اسلام اور انسانیت کی خدمت، ان 2 چیزوں کو ایک ہی نام سے تعبیر کیا ہے۔ ابھی بھی بہت تیز آواز ہے، گونج رہی ہے بہت زیادہ۔ وما ادراک ما العقبہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے انسان پر بہت ساری نعمتیں دیں انسان کو، لیکن انسان مشکل راستے کو اختیار نہیں کرتا، وہ عیش میں آسانیوں میں لگا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ پر احسان کرے تو غیرت کا بھی تقاضا ہے اور حمیت کا تقاضا ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے آپ کا شکریہ، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ جب اسے ضرورت ہو تو آپ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کے اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں۔ لیکن یہ کام وہ لوگ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔
ابھی جو ہمارا سفر ہوا سیلاب زدگان کے لیے، اس میں ایسے ایسے واقعات سامنے آئے بھوک کے کہ انسان ان واقعات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ ہماری ایک ٹیم بلوچستان کی طرف گئی تھی، ایک اندرون سندھ۔ پچھلے سفر میں اندرون سندھ کی طرف، اس دفعہ پنجاب کی طرف تھا، تو جو ٹیم اس دفعہ سندھ گئی، ایسے ایسے بچوں سے ملے جو 2-2 3 دن سے بھوکے تھے، ماں سے بچھڑ گئے، باپ سے بچھڑ گئے، فیملی سے بچھڑ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے چاول کا شاپر گرا تو وہ نیچے مٹی سے اٹھا کے کھانے لگے۔ سندھی زبان میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ہم ڈبہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا بھوک سے ہماری حالت خراب، رو بھی رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اور 2-3 دن ہو گئے ہم نے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں، یہ واقعات جب ہمارے ساتھی بتا رہے تھے تو خود بھی رو رہے تھے، اور جو مجمع سن رہا تھا وہ بھی رو رہا تھا۔ یہ اندرون سندھ کے حالات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 جب کرونا جب پھیلا، لاک ڈاؤن ہوا، تو ہم نے تھوڑا خوراک کی تقسیم کا میں نے پرسنلی انتظام کیا۔ بعض گھروں میں جب گئے وہ آٹا دیکھ کر رونے لگے خوشی سے کہ کئی دن تک ہم نے روٹی نہیں کھائی، آج بہت دنوں بعد ہمیں آٹا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیات یاد آ رہی تھیں کہ وما ادراک ما العقبہ، اے انسان میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے نعمتیں دی، لیکن تو عیش میں لگا ہوا ہے، تو اسلام کے مشکل راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تو بھوک والے دن تلاش کر کر کے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ قرآن میں اکثر جگہوں پہ اطعام کا لفظ ہے، کھانا کھلانے کا۔ آج اس سفر میں اس کھانا کھلانے کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھوک ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک طرف بڑی بڑی دعوتوں میں بھی جانا ہوا کہ کھانا اتنا سا ہوتا ہے اور نکالا اتنا جاتا ہے برتن میں، اور ایک طرف ان لوگوں کو بھی دیکھنا نصیب ہوا جن کو کئی کئی ہفتوں سے پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہے۔ سندھ کے ان حالات میں جہاں ان مظلوموں کے لیے خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے، وہاں ان ظالم سندھ کی حکومت کے لیے بھی دل چاہتا ہے کہ آدمی الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کرے۔ کیا اپنی قوم کو کس حالت میں لا کے ان بدبخت حکمرانوں نے چھوڑا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کس نے سندھ کی یہ حالت کی ہے؟ کس کا کنٹرول رہا ہے سندھ میں ہمیشہ سے؟ حادثات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حادثہ جو قدرت کی طرف سے ہو، جس سے نمٹنے کا، جس کو روکنے کا انسانوں کے پاس کوئی انتظام بولو نہیں ہوتا۔ زلزلہ آ گیا، یہ قدرتی آفت ہے۔ ایک حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔
یہ پہلے سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تھی کہ اس دفعہ بارشیں معمول سے بہت زیادہ ہوں گی. کوئی اچھمبا نہیں ہوا ہے کہ ایک دم اچانک سے کوئی اللہ کا قہر یا اللہ کا غضب آ گیا ہو. ہم اس سفر میں بار بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے ہمیں سندھ کا حاکم نہیں بنایا. ہماری بخشش کا تو چانس ہی ختم ہو گیا تھا ان بھوکوں اور ان قسم فرسوں اور غریبوں کو دیکھ کے, جن کو دیکھ کے آنسو نہیں رک رہے, ان کی قسم پرسی اور ایسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے, کتنے تو بھوک سے مر چکے ہوں گے. آپ ذرا 2 دن کھانا پینا چھوڑ کے دیکھیں کیسا انسان تڑپتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کسی قیدی سے ملے, جنگ کے دوران قید ہوا, جب رہا ہو کر آیا تو اس قیدی نے اپنی کارگزاری سنائی کہ مجھے جیل میں, جنگی قیدی تھا تو جیل میں کھانا پینا میسر نہیں تھا, بھوکا رکھا گیا. تو اس قیدی نے بتایا, اچھا یہ بات قیدی نے بتائی کیوں؟ وہ قیدی یہ کرتا تھا کہ ان کے ساتھ جب ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا تو جو بچی ہوئی روٹیاں تھیں نا, لوگوں نے بچائی بھی ہوتی تھیں, وہ روٹیاں کھاتا, نئی روٹی نہیں منگواتا, حالانکہ مالدار آدمی تھا. جو روٹیاں کھانے میں بچ جاتی ہے نا, کسی کی پلیٹ میں دیکھا روٹی بچ گئی ہے تو گیا اٹھ کے وہاں سے وہ روٹی لے کر اپنی پلیٹ میں رکھی اور کھانا شروع کر دی. اب اس کے دوست نے کہا کہ یار یہ عمل, اس سے ہماری عزت ختم ہو رہی ہے, لوگ سمجھیں گے روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, بچی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ میں جتنی روٹی کی قدر جانتا ہوں اتنی تم نہیں جانتے. میں نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ یہ رزق کیا چیز ہے, یہ روٹی اس کی کیا حیثیت ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے انسان کا, اس وقت اس کو نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں جیل میں قید رہ کر آیا ہوں, جس گورنمنٹ کے جیل میں تھا ان کی طرف سے روٹی ہماری بند کر دی گئی. جنگی قیدی ہوتے ہیں نا, کہنے لگا کہ بھوک سے یہ حالت ہوئی ہماری سب قیدیوں کی کہ کچھ دن کے بعد ہمیں ایک پیپر نظر آیا جس پہ بسکٹوں کا چورا پڑا ہوا تھا. کسی نے بسکٹ کھا کے کہیں ایسے پھینک کے چلا گیا, تو اس پیپر کے اوپر بسکٹوں کا تھوڑا سا چورا. کہہ رہے ہم ایسے بھوک سے نہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف گئے. جیل میں 2 ساتھی تھے, وہ اتنے سے چورے کو ہم نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا, چھوٹا سا جیسے پاؤڈر کی ایک چٹکی ہوتی ہے. اس وقت ہمیں اس کی بھی قدر معلوم تھی. کہہ رہے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ساتھی کا حصہ کھا جاؤں, اور اسے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چوستے رہے ہیں کہ ایک دم حلق میں نہ اتار لیں ہم اسے. تو جن غریبوں کی, جن بھوکوں کی آہ بھوک کی وجہ سے نکلتی ہوگی, اور ایک طرف وہ حکمران ہیں جو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, زکاتیں بھی کھا رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھنا, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. کیسے عیاشی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک حادثہ وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, یہ وہ حادثہ ہے جو ہمارے حکمرانوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہے.
کئی مہینوں سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں کہ اس دفعہ بارش توقع سے بہت زیادہ ہوگی. بہت عرصے سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں. 2011 میں بارش سے سندھ تباہ ہو چکا تھا. تو آپ مجھے بتاؤ سندھ کے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی نا کہ پہلے سے اس کا